السلام علیکم پیارے دوست، پیارے بھائی بہن اور پیارے ناظرین، پیارے درشک۔ اس ویڈیو میں آپ کے لیے قلبی ذکر کا دوسرا پارٹ لے کر آیا ہوں، یعنی اپنے ذکر کو، اپنے قلب کو اللہ کا ذکر کرنے والا کیسے بنانا ہے کہ تاکہ روحانی سفر کر سکیں اور روحانی لائن کا علم سیکھ سکیں، اس کے قابل ہو سکیں۔ تو اس کا فرسٹ پارٹ میں نے بتا دیا، جو بہت آسان ہے، جو سب کے لیے ہے۔ اس میں جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ اس کے لیے ہے جو اس لائن کو زیادہ وقت دینے کے لیے تیار ہے، زیادہ محنت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو طریقہ میں اس میں بتاؤں گا یہ اس کے لیے ہے۔ تو چلیے، اس کو بتانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی تعارف اپنا کرا دوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے پہلا ویڈیو ہو تو آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہوں۔ تو مجھے لوگ عامل بابا کہتے ہیں۔ میں انڈیا سے ہوں، انڈیا کے بہار اسٹیٹ اور بہار اسٹیٹ کے مظفر پور ضلع سے۔ 2001 سے میں باضابطہ بابا لائن میں آیا تھا، یعنی عمل کر کے آیا تھا۔ میں نے 2-3 عمل کیا تھا، اس کے بعد میں اس میں قدم رکھا تھا۔ لگ بھگ 22-23 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے قریب 120 سے زیادہ چلے اور روحانی عملیات سب کیے ہیں۔ اس میں بہت سارا عمل فیل بھی ہوا میرا، اور آج کے ڈیٹ میں 150 سے زیادہ روحانی لشکر میرے پاس ہیں، جو اللہ کے حکم سے یہ سب میرا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو چلیے، میں آپ کو اپنے تجربے کی بنا پہ یہ علم بتا رہا ہوں، بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے بہت سے ایسے عمل کیے، کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں، چونکہ مجھے جلدی تھی اور استاد بھی جلدی نہیں مل رہے تھے۔ تو اس طرح سے میں نے اس کو بھی ٹرائی کیا، اس کو بھی ٹرائی کیا، اس طرح سے کرتے گئے۔ تو چلیے، وقت زیادہ لگا تو تجربہ زیادہ ملا، بس یہی چیز ہوا۔ آپ کا وقت کم لگے گا اور منزل پہ آپ جلدی پہنچ جائیں گے، اگر میں جو طریقہ بتا رہا ہوں اس پہ چلے تو چلیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے اور قلب کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنانا ہے، تو اس کے لیے جو سب سے افضل طریقہ وہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 4000 بار لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ ہر نماز کے بعد تسبیح پہ 4000 بار لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ ہو گیا، اور جب اس سے آپ فارغ ہو جائیں پڑھائی سے، تو ہر وقت زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا۔ یہ کام 40 دن کنٹینیو کرنا، میں نے جہاں بھی رہے ہر وقت زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی رہنا۔ ٹھیک؟ اب یہ طریقہ وہی لوگ کر پائے گا، اس پہ چل پائے گا جو لوگ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں جس کے کام میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو کسی طرح کا، جو کر سکیں اس کو، تو وہ لوگ اس پہ کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ آج جن لوگوں سے یہ کو لگے گا کہ نہیں اس کا کام ڈسٹرب ہو جائے گا، تو وہ جو پہلے پارٹ میں جو طریقہ میں نے بتایا ہے وہ اس پہ عمل کرے گا، اور جو اس کو کر پائے وہ اس کو کرے۔ ہر وقت پڑھنا ہے، یہ 40 دن کرنا ہے۔ 40 دن کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہ جو زبان ہلا کر جو ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ کا، زبان سے یعنی تھوڑا زور سے، یہ آواز سے نہیں کر کے، یعنی وہ کرنا ہے۔ پھر 40 دن جو اگلا 40 ہے وہ کرنا ہے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں 4000 بار ہر 5 وقت کی نماز کے بعد، اس کو پڑھتے رہنا ہے۔
और मन ही मन में बिना जबान हिलाए हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, बिना जबान हिलाए। खाना खा रहे हो, चाहे पेशाब खाने में हो, पैखाने में हो, उसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। मन ही मन में पढ़ना है, जबान नहीं हिलाना है। सफर में है, सोए हुए हैं, सोने जा रहे हैं, हर वक्त। अब इसके लिए जरूरी है कि अब जरूरत भर किसी से बात करें, जब बहुत जरूरत है तभी बात करें, वरना चुप रहे, दूसरे को बात करने दें और आप इस जिक्र में लगे रहें। 40 दिन तो आपको फिर ऐसे आप पूरा कर लें। जब ये 40 दिन आपका हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद तस्बीह पर जो पढ़ रहे थे उसको 2 टाइम कर देना है, 4000 बार। यानी रात में कर लीजिए और सुबह में कर लीजिए, और 3 बार वाला आप छोड़ दीजिए। 3 टाइम जो था उसको आप कब छोड़ दीजिए, 2 ही बार कर दीजिए, ठीक है। अब अगला यानी तीसरा चिल्ला इस तरह से करनी है कि 2 बार ही रहेगा, और वो जो कल्ब में कर रहे थे मन ही मन में, वो दूसरे चिल्ले में भी वो ऐसा ही चलेगा, ठीक है। अब 2 चिल्ला मन ही मन वाला हो गया आपका, और 1 चिल्ला हो गया जबान हिलाकर यानी आवाज से हरदम जिक्र करने वाला। 3 चिल्ला आपका पूरा हो जाएगा। अब ये 3 चिल्ला जब पूरा हो जाएगा, तब अगला जो चिल्ला है वो ये करनी है कि आपको सिर्फ 4000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। या तो रात में रात शरीफ पढ़ लीजिए, या सुबह में फजर के वक्त पढ़ लीजिए, ठीक है। और अब जो मन ही मन में जो पढ़ रहे थे हर वक्त, वो तो अपना चलता रहेगा, लेकिन अब आपको 15 मिनट रात में और 15 मिनट सुबह आंख बंद करके ये तस्वीर करना है कि आसमान पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मन ही मन में पढ़ रहे हैं, और आसमान पे आंख बंद करके तस्वीर भी कर रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, आप देख के पढ़ रहे हैं मन ही मन में आंख बंद करके। ये आपका जो आपका वो जो तीसरा चिल्ला चलेगा उसमें पढ़ना है। ये 2 टाइम करना है, 15-15 मिनट का है, ठीक है। ये जो तरीका है यानी 4000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बीह पे पढ़ने का, और 2 टाइम 15 मिनट आंख बंद करके आसमान पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ तस्वीर करके पढ़ना है, मन ही मन में पढ़ना है। ये वाला आपको 3 चिल्ला करना है, ठीक है। वहां से जब शुरू होगा तो ये 3 चिल्ला चलेगा 120 दिन का, ठीक है। 120 दिन के बाद क्या करना है, अब सो समझिए। 120 दिन के बाद आप जो 4000 बार जो पढ़ रहे थे अब उसको छोड़ दीजिए, ठीक। तब क्या करना है, तस्वीर वाला जो पढ़ रहे थे वो पढ़ना है 15 मिनट का, और 15 मिनट का उससे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का जो जिक्र है वो 15 मिनट बोल के पढ़ लेना है आवाज से। जो 4000 बार पढ़ रहे थे उसकी जगह पे 15 मिनट पढ़ना है। 15 मिनट में जितना बार पढ़ लीजिए, और 15 मिनट आंख बंद करके मन ही मन में वो पढ़ना है। इस तरह से जो लिखा हुआ आसमान पे देखना है। इस तरह से आपका 3 चिल्ला होना चाहिए। 3 चिल्ला जब आप कर लेंगे तो क्या 3 चिल्ला के बाद इसको बंद कर देना है? नहीं बंद करना, क्योंकि एक तो ये आपका आधा घंटे का अमल ही है। पहली बात, बंद करने वाला था वो तो हमने बंद करा ही दिया आपको। जो कसरत से आपको पढ़ना था वो तो हमने बंद करा ही दिया। हाँ, अब जो आप मन ही मन में जो पढ़ रहे थे
دل ہی دل میں جو پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کا جو ذکر کر رہے تھے، ہر وقت جو کر رہے تھے، وہ آپ کا چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، اس کو نہیں بند کرنا ہے، کبھی نہیں بند کرنا ہے، لائف ٹائم نہیں بند کرنا ہے. اور 100 دن کے بعد وہ آٹومیٹک ہوگا، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اپنے آپ ہوتا رہے گا. جب ہونے لگے گا تب سمجھ میں آ جائے گا، تب آپ کو مشقت نہیں کرنی ہوگی، کوشش بھی نہیں کرنی ہوگی، وہ اپنے آپ آٹومیٹک ہوتا رہے گا. لیکن یہ جو ہے کم سے کم ایک ٹائم، اور اگر تھوڑی سی اگر آپ اور زیادہ محنت کر لیں تو 2 ٹائم، یعنی رات میں اور صبح میں، یہ جو لا الہ الا اللہ کا 15 منٹ ذکر زبان ہلا کر آواز سے، 15 منٹ خاموش رہ کر دل ہی دل میں آسمان پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تصور کرنے کا ہے. یہ والا جو عمل ہے یہ آپ کو لائف ٹائم کرنا ہے، اس میں چھوڑنے والی بات کہیں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو لائف ٹائم چلتا رہے گا. جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ آپ کے ساتھ ختم ہو جائے گا، چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ مین چابی ہے. اب میں نے آپ کو بتایا اس کے پہلے والے ایپیسوڈ میں، پہلے والے پارٹ میں نے بتا دیا ہے کہ 15 منٹ آواز سے، اب 15 منٹ خاموش رہ کر من ہی من میں جو پڑھنا ہے، پہلے والے پارٹ میں نے طریقہ بتا دیا. ٹھیک، پھر اسی طریقے پہ اس میں بھی آ جانا، لیکن شروع دوسرے طریقے سے جو کرنا تھا سو میں نے بتا دیا. اب یہ سب طریقے میں آپ یہ سمجھیے کہ دونوں پارٹ کو دیکھ لیجئے اور اپنی صلاحیت کو آپ دیکھ لیجئے کہ کس کو آپ کر پائیں گے. جو آپ کا دل، جو آپ کا من جس کے لیے ایگری ہو جائے، جو آپ کے لیے سہولت والا ہو، اس پر آپ عمل کیجئے. ٹھیک ہے، دونوں میں نے بتا دیا ہے، جس کے لیے جو آسان ہوگا اس پہ وہ عمل کرے گا. فائدہ سب کا بس یہی ہے کہ جو زیادہ محنت کرے گا اس کا تھوڑا جلدی ہو جائے گا، آج جو کم محنت کرے گا اس کا تھوڑا وقت لگے گا. اور میں اتنا بتا دوں کہ اگر دل سے میرے طریقے پر چلیں گے تو صحیح طریقے سے، تو 2 سے 3 سال پورتے پورتے اتنا تو ہو ہی جائے گا کہ جتنا بہت بڑے بڑے مولانا کو، مولویوں کو، جو رات رات بھر عبادت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بہت سارے ڈھیر سارے کتاب پڑھ دیے ہیں، ہے نا، چلے کر دیے ہیں، ان لوگوں کو کچھ جس کو نہیں ہوا ہے، غیب کی چیزوں کی ہوا تک نہیں لگی ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر میرے شاگرد کو ہوگا. اور غم کرنے کی، ٹینشن لینے کی میرے شاگرد کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے کا بھی علم مجھے دیا ہے. جس جہاں بھی کمی ہوگی اس کمی کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا میری دعا سے. اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کرنے کے لیے تو ایک دن میں روحانی سفر اللہ کے حکم سے میں کرا سکتا ہوں، لیکن اس سے آپ کا بھلا نہیں ہوگا، صرف آپ دیکھ لیں گے بس وہیں تک. ویسے تو میں بہتوں کو کرا چکا ہوں مگر اس کا بھلا نہیں ہوا. وہ جیسے اس کی زندگی چل رہی تھی ویسی چل رہی. کیوں؟ کیونکہ بس وہ ایک میرا چمتکار سمجھ کر اس چیز کو جھیل لیا، اس کے زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آیا. تو اپنی زندگی میں آپ کو چینجنگ لانا ہے، کیونکہ جب تک آپ چینجنگ نہیں لائیں گے، بدلاؤ نہیں لائیں گے، تب تک آپ کیسے اللہ والا بنیں گے، کیسے آپ اس روحانی سفر کو کا مزہ صحیح سے لے پائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ محنت کریں، اور محنت کر کے جو چیزیں حاصل ہوتی ہے اس کی بہت ہی قدر اور قیمت ہوتی ہے.
تو چلیے پھر ہم آپ کو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں کسی اور اچھے علم کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا بھی خیال رکھیے، اپنوں کا بھی خیال رکھیے، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھ دے، اور جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں دنیا میں اس کو کرنے کی توفیق دے، اور اسی پہ ٹائم لگانے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.